باقی مختصراً آپ کو یہ بیان کر دوں میرے بھائی، یہ بات سمجھ لیں، صاحب اور اصحاب جو ہے وہ منافقین پر بھی بولا گیا عربی لغت کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت میں رہے، ان پر بھی صاحب اور اصحاب بولا گیا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ علمی اور تحقیقی بات ہے۔ جہلاء کا اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں، جہلاء پیٹیں اپنی جہالت کو، ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ اب آپ دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں منافقین کو قتل کروں تو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے، کیونکہ منافقین آپ کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت میں رہے، وہی نمازیں پڑھتے تھے، تو منافقین پر بھی صاحب اگر ایک ہے تو اگر جمع ہے تو اصحاب بولا گیا میرے بھائی، اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ورنہ اصطلاحی طور پر جو اہل سنت کہتے ہیں صحابی، اور ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، اصطلاحی طور پر صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ آپ کی صحبت میں رہا اور وفات تک ایمان پر رہا، تو وہ فی الایمان، جو وفات پر ایمان پر وفات تک ایمان پر رہے گا، اس کی وفات ایمان پر ہوئی تو اس کو منافق کیوں کہیں گے؟ تو یہاں جو کہا گیا کہ میرے صحاب میں 12 منافق، پہلی تو پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ میرے صحاب میں 12 منافق، یعنی منافقین کہاں تھے؟ اصحاب کے اندر ہی تو موجود تھے نا، وہی نمازیں پڑھتے تھے، اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ اگر کہیں کہ ایک مسجد میں منافق تو سارے مسجد والے منافق ہو گئے، یا مسجد میں جو اہل ایمان ہے وہ بھی منافق ہو گئے؟ نہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ باقی صاحب اور اصحاب منافقین پر عربی لغت کے اعتبار سے بولا گیا، جیسے میری اور آپ کی بات بھی حدیث ہے عربی کے اعتبار سے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی بات کیسے حدیث ہو گئی؟ بھئی عربی لغت کے اعتبار سے بات کو عربی میں حدیث ہی کہتے ہیں، وہ کسی کی بھی ہو، وہ مسلمان کی ہو، کافر کی ہو، آپ کی ہو، میری ہو، عربی لغت کے اعتبار سے اس کو حدیث ہی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ پڑھیں اصحاب الفیل، ہاتھی والے، اور اسی طریقے سے کیونکہ ہاتھیوں کے ساتھ آئے، اسی طریقے سے اصحاب النار، آگ والے، وہاں کہے گا نعوذ باللہ من ذالک صحابی، آگ والے جہنمی صحابی، نعوذ باللہ، نہیں، اصحاب النار آگ والے، اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الکہف غار میں رہنے کی وجہ سے ان پر اصحاب الکہف بولا گیا۔ کیا خیال ہے؟ اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب الکہف، اور اسی اصحاب الفیل، یہ سب قرآن کریم میں ہے، لیکن جاہل جو ہے نا وہ غور نہیں کرتے، دھوکہ دیتے، خود بھی جاہل لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے۔ کتنی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی، اگر میں منافقین کو قتل کروں تو لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرتا، کیونکہ وہ آپ کی صحبت میں رہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے ان پر صاحب اور اصحاب بولا گیا۔ جیسے اہل بیت ہے، اب اہل بیت کے دو معنی ہوں، ایک لغوی طور پر اہل بیت وہ گھر والے کہتے ہیں، گھر والے، اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اصطلاحی طور پر اہل بیت، اصطلاحی طور پر اہل بیت معروف ہیں کتاب و سنت نے جن کو اہل بیت کہے۔ اگر نارمل آپ بولیں گے اہل بیت، جو بھی آدمی گھر میں ہوگا اس کو اہل بیت ہی کہیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حدیث کرتاس میں اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، تو وہاں اہل بیت سے کیا مراد لیا جائے گا میرے بھائی؟ گھر میں جو لوگ موجود تھے ان میں اختلاف ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قلم دوات لے کر آؤ، لکھنا ہے یا نہیں لکھنا۔ تو جو لوگ صاحب اور اصحاب سے یا میرے صحابہ میں 12 منافق سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کے اصطلاحی طور پر صحابہ جو اہل سنت جن کا دفاع کر رہے ہیں وہ مراد ہے، تو پھر یہاں کیا مراد لیں گے کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا؟ یہاں اصطلاحی معنی لیں گے یا لغوی؟ اگر لغوی معنی لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، گھر میں جو لوگ بھی تھے ان میں اختلاف ہو گیا بھی قلم دوات کے حوالے سے۔ اگر ہمارے مخالفین جیسے اپنا معنی وہاں صاحب اور صحاب کا اصطلاحی لیتے ہیں، یہاں بھی لیں گے، تو یہ معنی بنا کہ نبی علیہ السلام ان کے نزدیک جو اہل بیت ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے جن کو چادر میں لیا تھا، حسن حسین رضی اللہ عنہما، فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور حود رسول اللہ، تو ان میں اختلاف ہو گیا بھائی۔ اگر وہ اہل بیت سے مراد صرف ایک ہی معنی لیں گے، اور وہ معنی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں بھی اہل بیت آئے گا اس سے مراد یہ چادر والے ہی مراد ہوں گے، تو پھر کیا ہوا؟ اہل بیت میں اختلاف ہوا، ان میں اختلاف ہوا تھا؟ نہیں۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے میرے بھائی۔ صاحب اور صحاب کو جس نے سمجھ لیا عربی لغت کے اعتبار سے، جیسے آپ کی اور میری بات بھی حدیث ہوتی ہے، اللہ نے اپنی بات کو بھی حدیث کا وقفہ بھی یہ حدیث بعدہ یؤمنون، رسول اللہ کی بات بھی حدیث ہے، یعنی دنیا میں ہر شخص کی بات، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، سب کی بات کو عربی لغت کے اعتبار سے حدیث کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اصطلاحی طور پر استعمال کریں گے، دینی اصطلاح میں جب حدیث استعمال کریں گے تو سب کو معلوم ہے اس سے مراد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے یا کوئی آپ کو کہے گا مجھے حدیث سناؤ، تو اس سے اپنی بات سنانا مراد نہیں ہوگا، اصطلاحی طور پر جب استعمال کیا جائے گا تو رسول اللہ کی بات مراد لیجیے، لیکن لغوی طور پر ہر کسی کی بات حدیث ہے۔ ایسے ہی منافقین اور ہر شخص جو آپ کے ساتھ تھا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، وہ صاحب اور صحاب میں شمار ہوگا عربی لغت کے اعتبار سے۔ لیکن جب اہل سنت کہتے ہیں کہ صحابہ اور یا صحابی سارے جنتی، اس سے مراد اصطلاحی معنی میں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا، وفات ایمان پر ہوئی۔ ہم نے کبھی بھی ایسے کسی شخص کا دفاع نہیں کیا جو بھئی کوئی منافقین میں کوئی منافق ہے جو مرتد ہو کر مر گیا، وہ تو صحابی نہیں ویسے بھی، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ تو فی الایمان، اس کی وفات ایمان پر ہو، تو وہ منافق کیسے ہوگا؟ اصطلاحی طور پر اگر منافق ہے تو صحابی نہیں، اگر صحابی ہے تو منافق نہیں۔